السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فروری کے مہینے کے اندر کاشت ہونے والی 5 سبزیوں کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ ان کو کب کاشت کر سکتے ہیں، کون سی سبزی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گی، اس کے علاوہ ان کی انویسٹمنٹ کیا ہے اور کھادوں کے شیڈول وغیرہ، زمین کی تیاری کے بارے میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام سبزیاں جو میں ویڈیو میں بتاؤں گا یہ گرمیوں کی سبزیاں ہیں، اور آپ سال بھر میں اس وقت کاشت کر کے ان سبزیوں کو فروری کے اندر کاشت کر کے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ان سبزیوں کو اگر وقت کاشت کی بات کریں تو آپ نے تقریباً 15 فروری کے بعد سے کاشت کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جن سبزیوں کو میں بتانے والا ہوں ان سبزیوں کو آپ نے 15 فروری کے بعد کاشت کرنا ہے، کیونکہ ٹمپریچر اس وقت تک بڑھ جائے گا، دن کا ٹمپریچر 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، تو اس وقت آپ بلا جھجک بغیر کسی ٹنل کے، بغیر کسی کوڑے وغیرہ کے ڈر سے آپ ان سبزیوں کو کاشت کر سکیں گے۔ جی ہاں ناظرین، لیکن اس سے پہلے اگر بات کریں زمین کی تیاری کے حوالے سے تو آپ کو زمین کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ زمین میں 4 سے 5 مرتبہ ہل چلانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 1 سے 2 مرتبہ روٹا ویٹر کا استعمال کرنا ہے۔ باریک بینی سے زمین کو تیار کرنے کے بعد آپ نے لیول لیزر کا اچھے طریقے سے انتظام کرنا ہے زمین کے اندر۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو آپ نے تقریباً گوبر کا استعمال کرنا ہے، دیسی گوبر کا۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو وہ میسر نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ نے پر ایکڑ کے حساب سے 1 بوری آپ نے تقریباً سنگل سپر کی لینی ہے، ساتھ میں آپ نے 20 کلو ڈی اے پی لینا ہے، 10 کلو گرام یوریا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سبزیوں کے اندر، فصلوں کے اندر جو آپ کاشت کرنے والے ہیں فروری کے مہینے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیمک کی بیماری سے بچیں، اس کے ساتھ ساتھ روٹ راٹ کی بیماری سے بچیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کارٹیپ کا بھی استعمال کر لیں۔ اگر ان کھادوں کے ساتھ کارٹیپ ملا لیں گے تو آپ کی جو بھی فصلیں ہوگی سبزی والی چاہے بیل والی، تو اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی دیمک کا مسئلہ نہیں ہوگا، پتے پیلے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بعد اگر بات کریں کہ سپرے وغیرہ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ضرورت کے مطابق آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے نمبر پر جو کہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ فصل ہے وہ ہے بھنڈی کی فصل، لیڈی فنگر بھی کہتے ہیں اسے، اوکرا بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ فصل ہے، میں اپنے کھیت پر ہر سال اسے کاشت کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے لو ٹنل کے اندر کاشت کی ہوئی ہے، تقریباً 4 کنال پر مشتمل ہے، اور میں نے ہائی بریڈ بھنڈی کاشت کی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی سبزی لگانے کا سوچ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نے بھنڈی کو لازمی لگانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ بھنڈی سے آپ ہر ایک سے دوسرے دن 4 کنال سے 4 سے 5 من آسانی سے اوسط حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے فروری میں کاشت ہونے والی بھنڈی سے آپ تقریباً کم از کم کلو کے 80 سے 100 روپے کے آپ کو ریٹ مل رہے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، جو کہ شاندار اماؤنٹ ہے، اور تقریباً آپ ہر دوسرے سے تیسرے دن ہر چنائی پر 15 سے 20 ہزار روپے اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اسے آپ 6 ماہ تک لگاتار چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی خاطر خواہ کیئر کرتے ہیں تو اسے آپ 4 سے 5 ماہ تک آسانی سے چلا سکتے ہیں، اور اس سے لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھنڈی کی کاشت کے متعلق مکمل تفصیل کے ساتھ کون سی ورائٹی کاشت کریں، کہ بیج کس طرح سے لگائیں، تو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں دوسرے نمبر پر کاشت کی جانے والی سبزی کی، جو کہ آپ فروری کے اندر 15 فروری کے بعد بلا جھجک کاشت کر سکتے ہیں، تو وہ ہے
گھیا کدو کی فصل، جی ہاں ناظرین، گھیا کدو کی فصل ایک ایسی سبزی ہے جسے پورے پاکستان میں شوق سے کھایا جاتا ہے، اور اسے آپ تقریباً 6 سے 7 ماہ تک لگاتار چلا سکتے ہیں۔ ہر ہفتہ یا 10 دن کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا یوریا پر ایکڑ 20 کلو گرام کے حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس پر زیادہ سپرے بھی نہیں کرنے ہوتے، اور آپ نے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ پر آپ نے ایک چوپر لگاتے جانے ہوتا ہے، اور اس کے جو کہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو اس کا جسے منہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسے آپ نے زمین کی طرف نیچے سے دبانا ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ بیج لگا کر اوپر سے پانی لگا سکتے ہیں، اور اس سے آپ تقریباً 50 سے 55 دن کے اندر آپ اس سے پروڈکشن لینا شروع ہو جائے گی، پروڈکشن آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، میں نے 4 کنال پر ہائی بریڈ گھیا کدو کی کاشت کی ہوئی ہے۔ میں نے یہ لو ٹنل میں لگایا تھا، کافی اچھی گروتھ بھی ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ شدید سردی تھی، پچھلے 1 ماہ سے شدید سردی تھی اور دن بھی نہیں نکلا تھا، اس وجہ سے اس کی گروتھ کافی متاثر ہوئی ہے۔ لیکن جو آپ فروری کے اندر 15 فروری کے بعد جو گھیا کدو کی کاشت کریں گے، اس سے آپ کو کوئی بھی جرمینیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ٹمپریچر 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہوگا، تو اس وقت آپ کی جرمینیشن بھی اچھی ہوگی، اور ساتھ میں آپ 45 سے 50 دن تک اس سے پروڈکشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک اس سے پروڈکشن لیں، تو آپ 6 سے 7 ماہ تک تو ایزیلی لے سکتے ہیں، لیکن جو میرا تجربہ ہے، جو کہ ہم 4 5 سال سے کدو کی کاشت کرتے آ رہے ہیں، تو ہم تقریباً نومبر میں اگر لو ٹنل میں کاشت کرتے ہیں، تو ہم پھر اس اگلے سال نومبر میں ہی ختم کرتے ہیں۔ ہم پورا سال اس سے پروڈکشن لیتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس سے 1 ایکڑ سے 8 سے 10 لاکھ روپے تک آسانی سے کما چکے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں دوسرے نمبر پر کاشت ہونے والی سبزی کے حوالے سے، تو وہ ہے گھیا توری کی سبزی۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک ایسی فصل ہے جسے آپ کاشت کر کے تقریباً 50 سے 60 دن کے اندر اس سے پروڈکشن آپ کے آنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ 1 ایکڑ سے تقریباً 80 سے 100 شاپ پر 5 kg والے ہر دوسرے سے تیسرے دن اس سے پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اسے تقریباً 6 ماہ تک لگاتار چلا سکتے ہیں، اور اس سے مسلسل 6 ماہ تک منافع کما سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے بھی تقریباً 1 ایکڑ پر گھیا توری کی کاشت کی ہوئی ہے، جو کہ المدینہ سیڈ کا بھی ہے، اور ہم نے تقریباً اسے 1.5 سے 2 فٹ کے فاصلے پر ایک چوپر لگایا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر بات کریں گھیا توری سے آپ کتنی پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ تقریباً گھیا توری سے 5 سے 7 لاکھ روپے پر ایکڑ سے ایزیلی کما سکتے ہیں۔ اس کی پروڈکشن گھیا توری کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پروڈکشن منوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ پر ایکڑ آپ آسانی سے کم از کم 80 سے 90 شاپ پر آپ آسانی سے ایک سے دوسرے دن چنائی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ کو ایک شاپ پر کا بھی کم از کم 300 ریٹ بھی مل جائے، جو کہ آسانی سے آپ کو پاکستان کی اور منڈی میں مل جاتا ہے گھیا توری کا 300 سے 400 روپے، اگر 300 بھی ریٹ کے آپ کو ملے، تو ہر دوسرے سے تیسرے دن جو کہ آپ کی آمدن ہوگی 1 ایکڑ گھیا توری کی فصل سے، وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اور آپ اسے لگاتار 6 ماہ تک تو ایزیلی سے چلا سکتے ہیں، اس سے پرافٹ ارن کر۔ ناظرین، اگر بات کریں چوتھے نمبر پر کاشت کی جانے والی فروری کے اندر سبزی کی، تو وہ ہے ہری مرچ کی فصل۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ ہری مرچ کی فصل 15 فروری کے بعد اپنی فصل کے اندر آپ اسے پنیری کو ڈائریکٹ اپنی فصل کے اندر کھیت کے اندر اسے شفٹ کرتے ہیں، تو آپ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر آپ کی پروڈکشن آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے کھادوں کا پلان میں پہلے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ ہری مرچ سے بے شمار ارننگ کر سکتے ہیں، پرافٹ کما سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست جس نے پچھلے سال 1 ایکڑ ہری مرچ کاشت کی ہوئی تھی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف 1 دن میں
50,000 روپے ارننگ کی تھی 1 ایکڑ سے۔ جی ہاں ناظرین، اتنا بڑا پوٹینشل ہے اس فصل کے اندر، ہری مرچ کے اندر، کیونکہ اسے ہر کچن کی یہ سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے، اور آپ اس سے بے شمار پرافٹ کما سکتے ہیں۔ آپ تقریباً اس سے 50 سے 60 شاپ پر 5 kg والے ہر دوسرے سے تیسرے دن چنائی کر سکتے ہیں، اور ایک دوست کے مطابق جو کہ وہ اکثر ہری مرچ کی کاشت کرتے ہیں، تو ان کے مطابق اتنی زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے ہری مرچ کی کہ اس کی ترائی کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور ہم توڑ کر اسے تھک جاتے ہیں، بہت زیادہ لیبر چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اتنی بے شمار اس کی آمدن ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے کہ اسے توڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پورا دن لگ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ پرافٹ کمائیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے فارمر سے، اچھے کاشتکار سے بیج کی بجائے آپ ڈائریکٹ مرچ کا پودے حاصل کر لیں، جو کہ آپ کو 8 سے 10 روپے میں ہائی کوالٹی کا بیج پڑے گا۔ وہ آپ 1 ایکڑ کے اندر پنیری شفٹ کر دیں۔ اگر آپ 1 ایکڑ پنیری شفٹ نہیں کرتے تو آپ 4 کنال سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ہری مرچ کی کاشت کر لی تو آپ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر سال آپ اسے لگانے پر، اپنے کھیت کے اندر لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اتنی بے شمار بے پناہ پروڈکشن دیتی ہے ہری مرچ کی فصل۔ جی ہاں ناظرین، اس کے بہت زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتے، آپ کو ہر 5ویں سے 6ٹھے دن فنجی سائڈ وغیرہ کے اس پر سپرے کرنا ہوتا ہے، اور بہت ہی سمپل کام ہے۔ اور اس کے لیے آپ لیبر کی اگر مزدوری کی بات کریں تو آپ 8 سے 10 روپے پر kg کے حساب سے اس کی توڑائی کراتے ہیں، اور آپ اس سے بے شمار اور لاکھوں میں ارننگ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ۔ ناظرین، اگر بات کریں فروری کے اندر کاشت ہونے والی سبزی کے بارے میں 5ویں نمبر پر، تو آپ پیاز کی فصل کاشت کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پیاز کو آپ کسی بھی وقت کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زمین خالی پڑی ہے تو آپ فروری کے شروع میں بھی اسے کاشت کر کے اس سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں ورائٹیز کی بات کریں تو پھلکارا، اس کے بعد ہائی بریڈ دیسی پیاز کوئی بھی کاشت کر سکتے ہیں، اور آپ 1 ایکڑ سے 6 سے 700 من تک ایزیلی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 6 سے 700 من تک اس کی پروڈکشن حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پاکستان میں اس وقت پیاز کے ریٹ چل رہے ہیں تو تقریباً 5 سے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے تک آپ ایزیلی کما سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر پیاز کے کاشتکار تقریباً 1 ایکڑ سے 18 سے 20 لاکھ روپے تک آسانی سے کما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر 7 سے 8 ہزار روپے پر من کے حساب سے پیاز کے ریٹ چل رہے ہیں۔ اور پاکستان میں کاشتکار، بہت سے کاشتکار ایسے ہیں جو کہ 1 ایکڑ زمین کے جو کہ ٹوٹل جتنا اس کی قیمت ہوتی ہے 1 ایکڑ کی، وہ ان سے 1 ایکڑ پیاز کاشت کر کے اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ بھی پیاز کاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی فارمر سے یا منڈیوں سے آپ کو پھلکارا یا دوسرا ہائی بریڈ بیج آسانی سے پنیری مل جاتی ہے، جو کہ آپ کو 3 سے 4 ہزار روپے پر من کے حساب سے ملے گی۔ وہ آپ کسی بھی وقت اپنے کھیت کے اندر 4 انچ کے فاصلے پر بیڈ کے دونوں طرف سے، کھیلویوں کے دونوں طرف سے آپ شفٹ کر کے اس سے 3 سے 4 ماہ کے اندر 5 سے 7 لاکھ روپے پر ایکڑ سے آسانی سے کما سکتے ہیں۔